بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ کل 8 جمادی الثانی 1440 ہجری کو اس عاجز نے چند معروضات جید عالم دین خطیب العصر حضرت مولانا سید سلمان حسینی ندوی دامت برکاتہم کی خدمت میں پیش کی تھیں۔ آج کی یہ آڈیو اسی سلسلے کی دوسری کڑی ہے۔ اس عزیز نے محسوس کیا کہ چند باتیں جن کا ذکر اس آڈیو میں کرنا چاہیے تھا اور حضرت کی توجہ ان کی طرف مبذول کرانی چاہیے تھی، وہ اس وقت نہیں ہو سکی، اس لیے آج جسارت کر رہا ہوں۔ اس عاجز کی کوئی علمی بساط نہیں کہ حضرت مولانا کی توجہ اس کی طرف مبذول کروں، بلکہ یہ اس عاجز کی دینی حمیت اور درد دل ہے جو آپ کی جلالت قدر کے باوجود خدمت میں عرض کرنے کی جرأت کر رہا ہوں۔ مولانا آپ کے غضبناک بیانات سے مجھے اپنی مثال ایسی محسوس ہو رہی ہے کہ جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کا قافلہ اپنے تمام لاؤ لشکر کے ساتھ بشان جم پرواز کر رہا ہے اور زمین پر رینگنے والی یہ کمزور و ناتوان چیونٹی ڈر کے مارے کہ کہیں روند نہ دی جاؤں اپنی جیسی دوسری چیونٹوں سے پکار کر کہہ رہی ہے کہ ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ۔ آپ کی حق گوئی سے اگر ہزاروں جدید تعلیم یافتہ دین پسند نوجوان دین اور حاملین علم دین سے بدظن ہو رہے ہیں تو آپ ہی فرمائیں ایسی حق گوئی سے خاموشی کتنی بہتر ہے۔ آپ کی جن باتوں سے مجھے اور مجھ جیسے بے شمار سیدھے سادے مسلمانوں کو بے حد بے چینی کا سامنا ہے، اور یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ملت کے مختلف طبقہ فکر عصبیت جاہلیہ کی طرف بلائے جا رہے ہیں۔ فکر و نظر کا اختلاف خاندانوں کے اختلاف پر منتج ہونے جا رہا ہے۔ چند باتیں عرض خدمت ہیں جن سے یہ عاجز نہایت غمگین اور خوف زدہ ہے کہ کہیں جو کچھ حال ہی میں بنگلہ دیش میں ہوا تبلیغی جماعت کے 2 گروہوں کے بیچ میں، جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا اور آپ نے بھی ایک خدشہ ظاہر کیا کہ کہیں ہندوستان میں ایسی باتوں کو دہرایا نہ جائے، ایسے واقعات رونما نہ ہوں، مگر میں یہ بصد ادب و احترام عرض کرتا ہوں کہ خدا نخواستہ اگر ایسا ہوا تو ذمہ دار آپ کی حق گوئی ہوگی۔ کل قیامت میں اللہ کے حضور ہندوستان کے غریب و مسکین مسلمان اپنی بے بسی کی فریاد یوں کریں گے کہ یا اللہ، ہندوستان کو دوسرا اسپین بننے سے جن دین کے قلعوں کو آپ کے جانثار سرفروش علماء نے قسم پرسی میں ایک ایک اینٹ جوڑ کر اور اپنے خون کا ایک ایک قطرہ دے کر تعمیر کیا تھا، ان قلعوں کی اینٹ سے اینٹ بجانے کا کام انہی کے فرزندوں کی شعلہ بیانیوں سے ہوا۔ دارالعلوم دیوبند کے بارے میں آپ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اصلی دیوبند وہ تھا جو مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے لے کر مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ تک چلا تھا۔ بعد میں سب ملت میں توڑ پیدا کرنے والے اور کانگریس کی دیوی کے تلوے چاٹنے والے اور دارالعلوم کے حقیقی وارثوں کو دھکے دے کر نکالنے والے وہاں قابض ہو گئے۔ ٹھیک ہے، آپ کی حق گوئی سے یہ عاجز اختلاف نہیں کرتا، البتہ یہ فرمائیے اس حق گوئی کے بعد اگر ہندوستان کے مسلمان دارالعلوم کے اندر بیٹھے ہوئے معاذ اللہ ان ظالموں اور سیاستدانوں کے تلوے چٹنے والے دسیسہ کاروں کو چوراہے پر ننگا نہ کریں تو کیا کہنا چاہیے؟
یہی نہ کہ ہندوستان کے مسلمان دینی حمیت اور غیرت سے بالکل عاری ہو چکے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اصل دارالعلوم وہ نہیں جس کی طرف آپ کا روئے سخن ہے، بلکہ وہ ہے جو اس کے بغل میں موجود ہے۔ تو میں آپ سے بحد ادب و تکریم عرض کرتا ہوں کہ آپ کی اس حق گوئی کے بعد کیوں لوگ اس نقلی دارالعلوم کی ایک ایک اینٹ نہ گرا دیں؟ اور اگر ایسا لوگوں نے نہیں کیا تو آپ ہی فرمائیں، مسلمانان ہند بے حس نہیں ہو چکے ہیں؟ میں آپ سے ادب کے ساتھ یہ عرض کرتا ہوں، دارالعلوم دیوبند کی 100 سالہ تقریب پر کیوں آپ کی طرح حق گوئی اور بے باکی کے ساتھ ایسی ہی تاریخ مولانا سید ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں بتائی؟ انہوں نے یہ فریضہ کیوں انجام نہیں دیا؟ انہوں نے یہ سچائی کیوں بیان نہیں کی؟ اس عاجز کو تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ مولانا ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ اس قسم پرستی کی حالت میں زندگی گزارنے والی امت اور بالخصوص ہندوستانی مسلمانوں کے مربی تھے۔ آپ ایسے طبیب تھے جو زخم پر مرہم کرنا جانتے تھے، نہ کہ نمک پاشی۔ آپ رہنما تھے، ایک مشفق باپ تھے، نہ کہ نقاد اور کیڑے نکالنے والے۔ فیصلہ آپ خود ہی فرمائیں، آپ کس رخ کو اختیار کیے ہوئے ہیں؟ میں بہت احساس رکھتا ہوں کہ کہیں میں اپنے حدود سے آگے نہ بڑھوں، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ ایک بات اور عرض کرتا ہوں، امت میں توڑ کے حوالے سے جو آپ نے باتیں فرمائیں، بقول آپ کے نقلی دارالعلوم نے امت کے مختلف طبقہ فکر کے خلاف فتوے دے کر ملت کو توڑنے کا گناہ عظیم کیا۔ ٹھیک ہے، مگر اس عاجز کو ابھی تک یہی معلوم تھا کہ مثال کے طور پر مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الاعلی مودودی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی خدمات جلیلہ کا اجر اللہ ہی دے سکتا ہے، اور اگر ان سے کچھ تسامحات ہوئی ہیں تو اللہ ہی معاف کرنے والا ہے، ان کی فکر پر سب سے پہلے گرفت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے ہی تو کی تھی۔ اور مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو آپ نقلی تو نہیں کہتے نا، ان کو تو اصل مانتے ہیں نا۔ کیا مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی دینی فکر پر حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے رد نہیں کیا؟ اگر علماء اپنا فرض منصبی نبھائیں تو کیا اسے امت میں توڑ پیدا کرنا کہیں گے؟ یہ عاجز اتنی سی خبر رکھتا ہے کہ سر سید مرحوم اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، انہوں نے جو علی گڑھ تحریک چلائی وہ دارالعلوم دیوبند کے مقاصد کے بالکل دوسری سمت میں چلنے والی تحریک تھی۔ مگر سر سید کی تحریک کا رد کہاں سے ہوا؟ دارالعلوم دیوبند سے نہیں، بالکل، بلکہ ندوے سے ہوا۔ ندوے کے مقاصد تو شروع میں علی گڑھ کے مقاصد کا تکملہ تھے، لیکن یہی ندوہ ایک زمانے میں علی گڑھ کا سب سے مؤثر حریف ہو گیا۔ وہی مولانا شبلی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے علی گڑھ میں ملازمت کی تھی، اس کے سخت ترین حریف ہو گئے۔ یہ عاجز آپ کے سامنے اپنی بے بضاعتی کو نظر میں رکھتے ہوئے شاید زبان درازی کرنے لگا، اس لیے زیادہ بولنے کو مناسب نہیں سمجھتا۔ آپ کے بیانات کو سن کر دل میں ایک ہوک سی پیدا ہونے لگی کہ کاش آج مولانا سید ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ موجود ہوتے اور دیکھتے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے وارث نے اپنے نالوں اور حق نوائی سے ایک جدید ردہ پیدا کیا ہوا ہے، جس کے حوالے سے آج ہندوستان کے مسلمان چیخ رہے ہیں اور بزبان حال کہہ رہے ہیں، ردتن ولا اب الحسن لہا۔
آپ کا تابع دار نذیر احمد، کشمیر۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔